السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 13 سورہ الرعد ہے، مدنی صورت ہے، اس کی 43 آیات ہیں اور 6 رکوعات ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، الف لام را حروف مقطعات ہیں۔ تلک آیات الکتاب، یہ آیات ہیں کتاب کی۔ والذی، اور وہ جو انزلہ نازل کیا گیا، اتارا گیا، الیک آپ کی طرف، میں ربک تیرے رب کی طرف سے، الحق حق ہے، ولیکن لیکن اکثر الناس اکثر لوگ، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی اس سورہ کا آغاز جو ہے وہ حروف مقطعات سے ہی ہو رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب کی آیات ہیں اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے سب کچھ برحق ہے، لیکن اکثر لوگ ان کے ایمان نہیں لاتے، یعنی اس کو جھٹلاتے ہیں یا ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور یہ عین وہی حق کی باتیں ہیں جو تمام انبیاء کی شریعتوں میں اصول دین رہی ہیں۔ اور مثلاً پہلی بات تو توحید کی ہی طرف جو بلاتی ہے یہ کتاب، کہ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کی فرمانروائی میں کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں، اور یہ کہ قیامت ضرور آ کے رہے گی، یہ نظام دھرم برہم ہو جائے گا، دوسرا عالم بنایا جائے گا جس میں تمام اچھے اور برے انسانوں کو ان کے اعمال کا بدلہ ضرور ملے گا، اور یہ اللہ کی نازل کردہ آیات ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت برحق ہے۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو پہلے بھی انبیاء نے اپنی قوموں کو آ کر بتائی، اور جس طرح سے پہلے لوگ ایمان نہیں لائے، بہت سارے اکثریت ان میں سے اسی طرح سے مشرکین مکہ بھی ایمان نہیں لا رہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کے بعد دراصل آگے سے توحید کے دلائل بھی بیان کیے جا رہے ہیں، اور توحید کے ساتھ ساتھ یعنی وہ حقائق جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں ان کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، رفع جس نے اٹھایا، بلند کیا، سماواتی آسمانوں کو، بغیر نامدن بغیر ستونوں کے، ترونہا تم دیکھتے ہو اس کو، ثم استوی پھر وہ مستوی ہوا، علی العرش عرش پر، وسخر اور اس نے مسخر کیا، شمسا سورج کو، والقمر اور چاند کو، کلن سارے کے سارے، یجری چل رہے ہیں، لیاجل مسمی طرف ایک مقرر مدت کے، یدبر الامر وہ تدبیر کرتا ہے معاملات کی، یفصل الآیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے آیات کو، لعلکم شاید کہ تم بلقاء ربکم اپنے رب کی ملاقات کا توقنون تم یقین کرو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے سے متعلق یہاں پر دلائل پیش کیے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے وجود پر بھی یہ دلائل ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے فرمایا ہے کہ دیکھو اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا، یعنی تم دیکھتے ہو کہ آسمانوں کے ساتھ کوئی ستون نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی عمارت میں چھتوں کا اٹھایا جانا ایک مشکل امر ہوتا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ یعنی اگر باقی دنوں میں کچھ مزدور کام کر رہے ہوتے ہیں تو چھت کو اٹھانے میں زیادہ مزدور کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور بغیر ستونوں کے تو تم دیکھتے ہو کوئی عمارت اٹھائی نہیں جاتی، جتنی اونچی بلڈنگ اٹھائی جاتی ہے اتنے ہی اونچے اونچے ستون لگائے جاتے ہیں، لیکن آسمانوں کی طرف تم دیکھتے نہیں کہ یہ خالق کی کیسی تخلیق ہے کہ بغیر ستونوں کے کھڑے ہیں۔ ترونہا کی اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پھر اس بات کا بھی امکان ہے کہ آسمان ستونوں یا سہاروں کے ساتھ قائم ہے، لیکن وہ ایسے غیر مرئی ہیں کہ تمہیں نظر ہی نہیں آتے، ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، چنانچہ تفسیر ابن کثیر میں سیدنا ابن عباس، مجاہد، حسن بصری، قتادہ اور بعض دوسروں سے ایسی ہی روایت کی گئی ہے، اور ان غیر مرئی سہاروں کو آج کل ہم جیسے سائنس ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ کشش ثقل بھی ہے جس کے ذریعے اس پورے نظام کو قائم کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر جو میں نے سائنس کا ذکر کیا تو اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیقات اور کائنات کے اسرار و رموز اس وقت برحق نہیں ہوتے جب سائنس ان کو حق ثابت کرتی ہے، یعنی ہم بعض اوقات نعوذ باللہ سائنس پر اتنا زیادہ تکیہ کیے ہوتے ہیں کہ جب کوئی حقیقت جو قرآن میں بیان کی گئی ہے اس کو سائنس ثابت کر دے تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو قرآن میں بھی ہے، حالانکہ یہ چیزیں تو 1400 سال پہلے ہی بتا دی گئی ہیں۔ سائنس کے حقائق تو عموماً آپ دیکھتے ہیں نا کہ کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں جو قوانین یعنی پروون ہو چکے ہوتے ہیں، وہ بھی کچھ عرصے بعد بدل جاتے ہیں، چینج ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ سائنس کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں
کہ ہمیں حق کر کے دکھائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو سب کچھ برحق ہے، لیکن جس نے ایمان لانا ہو تو اس کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس پر ایمان لے آئے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آسمانوں کو بغیر آمدن ترونہا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نظام میں جکڑ دیا، بغیر ستونوں کے تم دیکھتے ہو کہ ان کو اونچا بلند اٹھایا گیا ہے، اور اس میں پھر فرمایا ثم استویٰ علی العرش، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے عرش پر قرار پکڑا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس عرش پر مستوی ہوئے، تو اس کو ہم جس طرح سے ہمیں بتایا گیا ہے اسی طرح ہم لیں گے اور اس کی کیفیت کو بیان نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اس کی کیفیت مجہول ہے، ٹھیک۔ اور اس میں بات کرنا جو ہے وہ بدعت ہے، کیونکہ جتنا علم ہمیں دیا گیا ہے ہم بہت ساری چیزوں کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا وسخر الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کر دیا سورج اور چاند کو۔ چاند اور سورج آپ یہ دیکھیں کس طرح سے مسخر ہیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نظام میں وہ مسلسل کام کر رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ پہلے سورج اور چاند کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا کلو یجری، سب کے سب چل رہے ہیں لیاجل مسمى، طرف ایک مقرر مدت کے۔ اور یہاں پر دو کا لفظ نہیں آیا بلکہ سب کے لیے فرمایا کہ سورج اور چاند کی طرح سب کے سب سیارے اپنی اپنی ڈگر پر چل رہے ہیں، اور قیامت تک، یعنی جو ایک مقررہ مدت ہے، تب تک یہ چلتے ہی رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو ہماری زمین ہی ہمارے لیے کتنی بڑی نشانی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کی، اور اس سے بڑھ کر سورج کے یعنی 14 لاکھ زمینیں کہتے ہیں کہ سورج کے اندر سما سکتی ہیں، سورج ہماری زمین سے اتنا بڑا ہے۔ اور اسی طرح مزید جو آج کل ریسرچز ہو رہی ہیں جس میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ سورج سے بڑے بڑے سیارے بھی موجود ہیں، اور اسی طرح ان کے درمیان کتنے فاصلے ہیں، اس فاصلے کو نوری سال سے ہم آج کل میئر کر رہے ہیں، اور یعنی بلیک ہولز ہیں اور کیا کیا کچھ کائنات میں بکھرا پڑا ہے۔ تو یہ جو سارے سیارے ستارے ہیں، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک نظام کی جکڑ میں ہیں، اور لیاجل مسمى ایک مقررہ مدت تک چل رہے ہیں۔ اور اس میں ابھی جیسے بتایا کہ یہ مقررہ مدت قیامت ہے، یہ تب تک چل رہے ہیں، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں گے تو اس نظام کو جو اتنا مضبوطی کے ساتھ استوار کیا گیا ہے، اس کو دھرم برہم کر دیں گے۔ یعنی مضبوطی کے ساتھ آپ یہ دیکھیں نا کہ آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا گیا، تو اب جب اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں گے تو یہ سب کچھ، یہ سارا نظام درم برم ہو جائے گا۔ تو یہ سب کے سب ایک مقررہ مدت تک چل رہے ہیں، اور اس دن کیا ہوگا، اس دن ان اچھے انسانوں کو جزا اور برے انسانوں کو ان کی سزا ملے گی۔ پھر فرمایا یدبر الامر، وہی معاملات کی تدبیر کرتا ہے، یعنی خالق کائنات ہی ان تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے۔ ابھی جیسے کہا نا کہ سب مسخر کر دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو سیاروں کی گردش کے قاعدے قوانین مقرر رکھے ہیں وہ ان کے پابند ہیں، وہ ذرہ برابر ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی نگرانی بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا بھی جو نظام کوئی بھی ہم چلاتے ہیں اس کی باقاعدہ نگرانی کی جاتی ہے، ادروائز تو وہ خراب ہو سکتا ہے۔ یعنی ایک فرقہ ایسا پایا جاتا ہے جو اللہ کے خالق ہونے پر تو ایمان لاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق کی، لیکن پھر وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نعوذ باللہ غافل ہیں۔ نہیں، فرمایا یدبر الامر، وہی معاملات کی تدبیر کرتے ہیں، وہ اس کی نگرانی بھی کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہ یفصل الآیات، وہ بیان کرتے ہیں آیات کو، ان نشانیوں کو، لعلکم، شاید کہ تم بلقاء ربکم توقنون، کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو، ٹھیک ہے۔ یعنی دراصل کائنات کے پورے نظام کو یوم آخرت پر دلیل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سارے عظیم کارخانہ قدرت کو جو وجود میں لائے اور اس پر کنٹرول بھی رکھے ہوئے ہیں، تو انسانوں کو بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے۔ سورج چاند کے نظام میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی، پورے ایک اہتمام کے ساتھ چل رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہے انسانوں، تمہارے لیے بھی ضابطے قواعد بنائے گئے ہیں۔ اور پھر یہ کہ مشرکین مکہ کو یہ بات عجیب لگتی تھی کہ وہ دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے، تو تم یہ دیکھتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیقات تو ایک انسانوں کے پیدا کرنے سے بھی بہت بڑی بڑی ہیں، یعنی انسان کو پیدا کرنا ایک کون سی ایسی مشکل کام ہے، بالکل اسی طرح سے اس کو دوبارہ پیدا کرنا بھی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہی کہ جب ایک رب اس نظام کائنات کو اتنے تناسب عدل کے ساتھ چلا رہا ہے، حکمت کے ساتھ چلا رہا ہے،
تو کیا وہ انسان کو بے مقصد ہی پیدا کر دیتا کہ وہ جو کچھ چاہے کرے اس دنیا میں اور پھر اس کا امتحان نہ لیا جائے، اس کا مواخذہ نہ کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ کے عدل اور حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ جن لوگوں نے اپنی ساری زندگی ظلم و ستم ڈھانے میں گزاری، ان کو ان کی بد کرداریوں کی ضرور سزا دی جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی دنیا میں اس وقت جس طرح سے ظلم ہے اور ہم دیکھتے ہیں، تو نعوذ باللہ بہت سے مسلمان بھی شک کا شکار ہونے لگتے ہیں کہ دکھاؤ اللہ کہاں ہے اس کا نظام؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ظالم کی پکڑ اس وقت ہی ہو جائے گی، بلکہ وحی کے ذریعے کیا سمجھایا گیا کہ تم لوگ اپنے ایک امتحان سے گزارے جا رہے ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پکڑ آئے گی نہیں، پکڑ کا ایک دن رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ظاہر ہے جن لوگوں نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی حدود و قیود میں گزاری، خود کو ایک نظام میں جکڑے رکھا، اور انہوں نے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کائنات میں نعمتیں تو بے شمار ہیں، لیکن مومنوں نے ان نعمتوں کو اللہ کی شرعی حدود کے اندر رہ کر استعمال کیا اور صبر کے ساتھ گھٹ گھٹ کر جیسے زندگی گزاری۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی مسلمان ہیں جو صرف اس بات پر ستائے جا رہے ہیں کہ وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آئے۔ تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نظام کائنات جو تمہیں نظر آتا ہے، کیا یہ اتنا بودا اور اتنا بے عدل ہے کہ وہ ایسے نیکوکاروں کو کوئی انعام ہی نہ دے؟ ٹھیک ہے؟ تو یقیناً ایک اور دنیا کی زندگی تو اتنی ہے ہی نہیں کہ کسی نیکوکار کو اس کے صبر کا بدلہ دیا جائے، اور نہ ہی کسی ظالم کو اس کی مکمل سزا اس دنیا کی 60-70 سالہ زندگی میں دی جا سکتی ہے۔ تو ضرور ایک دن آئے گا جب عدل کا میزان رکھ دیا جائے گا، سبحان اللہ۔ تو اگلی آیت میں فرمایا، تو یہاں پر آیت کا اختتام جو ہو رہا ہے نا آیت نمبر 2 کا، تو اس میں یہی ہے کہ وہ تو آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، یہ ہم لوگ اس سے نشانیاں حاصل کریں، غور و فکر کریں، لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو، ٹھیک ہے؟ تو اس یقین کو تو ہمیں بھی بڑھانا ہے، یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ ہم تو مسلمان ہیں، لیکن ان آیات میں، ان نشانیوں میں غور و فکر کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا یقین بڑھتا ہے، اور پھر جب انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے نا تو وہ اس کو رائیگاں نہیں سمجھتا، وہ اس کو چھوٹا نہیں لگتا، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ تو گیا کسی بلیک ہول میں، بلکہ اس کو اپنے رب سے اجر کی امید بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ دین کو اپنے رب کے لیے خالص کر لیں، تو اس میں یہ بات یاد رکھا کریں کہ اپنے عمل کو، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اجر کی امید بھی اللہ سے لگایا کریں کہ ہاں میں نے یہ عمل کیا ہے، یعنی اس میں غرور نہیں آنا چاہیے، لیکن اللہ سے اجر و ثواب کی امید بھی رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح بلقاء ربکم توقنون، تو جب انسان اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرے تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ چھوٹا گناہ کرتے ہوئے یعنی شرمائے نہیں، یعنی اگر اس کو اللہ کی عظمت کا اور اس کی قدرت کا اور اس کی پکڑ کا یقین ہو کہ مجھے ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو کیوں نہیں مومن کانشیس ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے نا بلقاء ربکم توقنون کہ آیات کو اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کیا ہے، تو اس میں ہم غور و فکر کریں تاکہ ہمارا یہ یقین بڑھتا چلا جائے انشاءاللہ۔ پھر آگے فرمایا، وَهُوَ الَّذِي، اور وہی وہ ذات ہے، مَدَّ الْأَرْضَ، جس نے پھیلا دیا زمین کو، وَجَعَلَ، اور رکھ دیا، فیہا، اس میں، رواسیہ، پہاڑوں کو، وانہارا، اور نہروں کو، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر طرح کے پھلوں میں سے، جعل، اس نے بنائے، فیہا، اس میں، زوجین اثنین، جوڑے دو دو، یعنی زمین میں، یوشی، ڈھانپتا ہے، اللیلہ، رات کو، النہارا، دن پر، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، واسطے اس قوم کے جو کہ غور و فکر کرتے ہیں۔ تو پہلی آیت میں نظام کائنات سے معاد پر دلیل لائی گئی تھی، اب عرضی آیات بیان کی جا رہی ہیں اور اس سے توحید اور معاد یعنی دوبارہ جی اٹھنے پر دلائل دیے جا رہے ہیں۔ تو دیکھو، تو وہ ذات جس نے زمین کو پھیلا دیا اور اس کے مخصوص مقامات پر اس نے پہاڑ پیدا کر دیے، سبحان اللہ، ان پہاڑوں سے دریا اور نہریں جاری کیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ زمین کے 3 حصے میں تو پانی ہے، تو یعنی زمین زیادہ ہی، اور نیچے کا بھی جو پورشن ہے نا وہ زیادہ تر کیا ہے، نرم ہے، اور اوپر جو ہے سخت ہے۔ تو آپ جانتے ہیں نا کہ جب کسی ہم 2 تہوں کو آپس میں جوڑتے ہیں تو کیل ٹھونکتے ہیں، کبھی آپ نے کسی میز کی فارمیشن دیکھی ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ذرا یاد کر لیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کیل ٹھونکتے ہیں اور کسی نرم سرفیس کو کسی ہارڈ کے ساتھ بیلنس کرنے کے لیے وہ کیل ٹھونکے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یہاں پر تو جو فرش بنتے ہیں نا، اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ کہیں سے فرش ابھر رہا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، کسی ایک خاص کونے میں
ایک کیل ٹھونک دیتے ہیں جس سے وہ فرش کا سارا بیلنس ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن میں کتنی دفعہ بیان کیا ہے کہ زمین ہل رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس میں پہاڑوں کو میخوں کی طرح ٹھونک دیا۔ اور پھر یہ جو ٹھونکنا ہوتا ہے نا، جیسے کیلوں کو کسی بھی سرفیس میں ٹھونکا جاتا ہے تو کیل جب تک کہ دو حصے اندر نہیں جاتا سرفیس کے، وہ اس سرفیس کو مضبوطی نہیں دے سکتا۔ بالکل اسی طرح پہاڑوں کو دیکھیں کہ جو زمین کے اوپر ہیں وہ تو ہیں، لیکن اس کے بعد وہ جو زمین کے نیچے ہیں، وہ کیلوں کی طرح جو ٹھونکے گئے ہیں، سبحان اللہ ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ کہ طرح طرح کے پہاڑ ہیں دنیا میں، ایک تو وہ ہے نا جو ہم بیک ہوم میں دیکھے تھے، اور ایک وہ ہیں جو یہاں پر ہیں، چٹیل ہیں، کچھ سرسبز ہیں، کچھ بالکل ہی چٹیل ویران ہیں، بنجر ہیں، کہ جب آپ ان کو دیکھتے ہو تو آپ پر عجب طرح کی ہیبت طاری ہو جاتی ہے کہ یا اللہ یہ آپ کی کیا تخلیق ہے، ٹھیک ہے؟ اور کیسے وہ صدیوں سے ایسے قائم کھڑے ہوئے ہیں اپنی جگہ پر، اور پھر اس میں تبدیلی بھی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں پھر دکھاتے بھی ہیں کہ اللہ کی قدرت کیا ہوتا ہے، کہ پھر اس میں بعض اوقات لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، زلزلے بھی آتے ہیں ان میں۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں سے میخوں کا، کیلوں کا کام لیا اور اس زمین کو وہ ڈولنے سے یعنی روک دیا کہ انسان اس میں چلے پھرے، کھائے، سب کچھ کرتا ہے، اور پھر بھی وہ یعنی اطمینان سے چل پھر رہا ہے نا، اور زمین مسلسل ساتھ میں گردش میں بھی ہے۔ وہ انہارا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے دریا اور نہریں جاری کیں، اور ظاہر ہے کہ پھر پانی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو زندگی بخشی۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر قسم کے پھلوں میں سے، جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اس نے بنائے دو دو جوڑے، یعنی پھلوں میں بھی نر اور مادہ پیدا کر دیے۔ اور اور پھر یہ کہ اس کے بعد ساتھ ہی رات اور دن کا ذکر کیا کہ رات کو دن پر ڈھانپتا ہے، کیونکہ پھلوں اور نباتات کے برابر ہونے کے لیے دھوپ کی بھی ضرورت تھی نا، اور ٹھنڈک کی بھی، تو اللہ تعالیٰ نے رات اور دن دونوں پیدا کر دیے۔ یعنی انسان اس پورے نظام پر غور کرے تو حقیقتاً ایک لطف بھی آتا ہے جب سمجھ آتی ہے نا، اور دل یعنی ایسے حقائق کو سن کے روشن ہوتا ہے، تو واقعی رب کی قدرت پر پیار آ جاتا ہے اور ایک سکون بھی اترتا ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ آج کل کی جو مشینی زندگی ہے نا، اس میں ہم کتنے بے سکون ہو جاتے ہیں۔ کوئی کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ کر دیا، ہم کتنے ایک طرح سے ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں نا، آج ہم نے یہ کام کرنا ہے، آج وہ کرنا ہے، ایک عجیب سی بے چینی سی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ لیکن جب انسان اللہ سے جڑنے کی کوشش کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی یعنی تخلیقات میں غور و فکر کرتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک عجب طرح کی ٹھنڈک ہے جو ہمارے اندر آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے رب پر پیار آتا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا کچھ پیدا فرمایا ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ جو نظام ہے، اس میں جو اعتدال اور حکمت پائی جاتی ہے، یہ تو پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ ان چیزوں کا خالق اور مدبر ایک ہی ہستی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو یہاں پر جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، اس سے پہلے بلکہ پچھلی آیت میں بھی دیکھ لیں کہ اوپر آسمان ہیں، آسمانوں میں سورج اور چاند ہیں، اور سارے سیارے ستارے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد نیچے زمین ہے، زمین میں پہاڑ ہیں اور نہریں ہیں، پھر ثمرات ہیں، اور ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دن اور رات کا نظام ہے، جس کی وجہ سے یہ ثمرات میں پھل آتا ہے، یہ برابر ہوتے ہیں۔ اگر ان میں سے ہر چیز کا الگ الگ رب ہوتا، یعنی آسمانوں میں الہ کوئی اور ہوتا، زمین کا الہ کوئی اور ہوتا، اور پھر زمین پر بھی ڈیفرنٹ الہ ہوتے، کوئی پہاڑوں کا مالک ہوتا، کوئی نہروں کا، کوئی ثمرات کا، تو یہ نظام کیسے چل سکتا تھا؟ آپ خود ہی دیکھیں نا کہ ہم بھی اگر دو بادشاہ ایک حکومت کے کھڑے کر دیں تو کیسے ممکن ہے کہ وہ، ابھی تو یہ حال ہے کہ ایک ہی بادشاہ نہیں چل پاتا، کچھ ملکوں میں اپوزیشن اس کو ٹکنے ہی نہیں دیتی ہے، تو پھر کائنات سے تمہیں یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ سارے نظام میں جو اعتدال اور حکمت پائی جاتی ہے، یہ سب ایک ہستی کی قدرت ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جیسی ان اشیاء میں مناسبت اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ دو کوئی الہ ہوں۔ وہی الہ زمین میں ہے، وہی الہ آسمانوں کا ہے، اور ہر چیز کا ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ابھی پیچھے بھی جیسے آیا نا کہ نشانیاں کس لیے دی گئی ہیں، کہ یقین کرو، ایمان لے آؤ، اپنے یقین کو بڑھاؤ۔ اب کائنات میں جب غور و فکر کرو گے، زمین تمہارے سامنے پھیلی پڑی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پھیلا دیا ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ ان آیات میں غور و فکر کرو، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اور غور و فکر آپ مختلف طرح سے کر سکتے ہیں کہ یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا
کہ جوڑے پیدا کیے گئے ہیں، اسی طرح انسانوں میں بھی جوڑے پیدا کیے گئے ہیں۔ اور اسی طرح جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کائنات میں ایک نظام، نظم و ضبط پایا جاتا ہے، تو کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو بغیر کسی اصولوں کے زمین پر اتار دیا گیا ہے؟ ٹھیک ہے، جیسے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا نا، تو انہیں کہا گیا کہ اللہ کی طرف سے رہنمائی تمہیں پہنچتی رہے گی، ٹھیک ہے، اس رہنمائی کے مطابق زندگی گزارنا۔ اللہ نے زمین کا تمہیں مالک نہیں بنایا، تم یہاں پر ایک جانشین ہو، تمہارے بعد اگلے اگلے اور آگے سے آگے جانشین آتے رہیں گے، ٹھیک ہے، تمہیں ایک امتحان کے لیے زمین پر اتارا گیا اور کچھ ایک مقررہ مدت کے لیے متاع دیا گیا اور زمین میں ٹھکانہ دیا گیا اور تمہیں ان چیزوں کا مالک بنایا گیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اپنی مرضی کرو، بلکہ تمہیں اللہ کی رہنمائی کے مطابق چلنا ہے۔ جیسے سارا نظام قدرت، کارخانہ قدرت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یعنی ایک ٹپیکل نظام کے تحت چل رہا ہے، اسی طرح تمہیں بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو انسان غور و فکر کرے ان باتوں میں۔ پھر فرمایا فَفِي الْأَرْضِ، اور زمین میں قطعٌ ٹکڑے ہیں، خطے ہیں، متجاورات باہم ملے ہوئے، برابر برابر، وجنات اور باغات ہیں، من اعناب انگوروں کے، وزرع اور کھیتیاں ہیں، ونخیل اور کھجور کے درخت ہیں، سنوان دوہرے، سنمن جو ہے نا جڑ سے ہی دو تنے نکلے ہوئے، ٹھیک ہے، وغیر سنوان اور اکہرے، یعنی آپ اگر دیکھیں نا تو یہاں پر پیچھے انب اور نخیل کا ذکر آیا نا، تو بعض اوقات کھجور کا درخت آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ زمین سے ہی دو جڑیں نکل رہی ہوتی ہیں، یعنی ایک تو شاخ یہ ہے نا کہ اوپر نیچے تنا ایک ہوتا ہے اور اوپر سے مختلف شاخیں نکلتی ہیں، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ بھی بلکہ ایسی چیزیں دیکھ کے انسان تھوڑا سا نا چونکا جاتا ہے نا، تو وہ کہتا ہے اچھا یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، جب آپ دیکھتے ہیں کہ زمین سے ہی ملے ہوئے دو تنے اوپر کو آ رہے ہوتے ہیں، تو سنوان اس کو کہا گیا ہے۔ اور یہ صرف کھجور اور یعنی انب میں ہی نہیں ہوتا، یعنی انگور میں ہی، باقیوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور غیر سنوانین اور اکہرے یہ تو ہمیں نظر ہی آتے ہیں کہ ایک بیج ڈالا ہوتا ہے تو اس سے ایک ہی تنا یعنی ایک ہی پودا باہر آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی قدرت ہے نا کہ تم تو ایک بیج ڈالتے ہو لیکن ایک ہی جگہ سے دو دو شاخیں وہیں سے نکل آتی ہیں، یسکا وہ پلائے جاتے ہیں بمائن واحد، ایک پانی سے، ونفضل اور ہم فضیلت دیتے ہیں بعدہا اس کے بعض کو، علی بعض اوپر بعض کے، یعنی ایک ہی جگہ سے وہ پانی پلائے جاتے ہیں، ایک ہی بارش سے سیراب ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک کھیت میں فصل اعلیٰ درجے کی پیدا ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ملے ہوئے کھیت میں فصل بھی کم ہوتی ہے اور ناقص بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے کھجور کے دو درخت ہیں، ان کی جڑ ایک ہی ہے، اوپر سے وہ دو ہو جاتے ہیں، تو ایک ہی جڑ زمین سے پانی کھینچ کر دونوں درختوں کو تر و تازہ رکھ رہی ہے اور انہیں برابر ہونے میں تقویت بھی پہنچا رہی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ایک درخت کے پھل کا ذائقہ الگ ہوتا ہے اور دوسرے کا الگ، ایک کا پھل بعض اوقات عمدہ ہوتا ہے دوسرے کا ناقص ہوتا ہے، تو یہ تمام چیزیں جب تم دیکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، کہ ہم بعض کو بعض پر فضیلت دیتے ہیں ان کے پھلوں میں، ان کے کھانے میں، یعنی ان کے ذائقوں میں اور ان کی تاثیر وغیرہ میں، ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لیتی ہو، ٹھیک ہے، یعنی دونوں کی جڑیں ایک ہی خطہ زمین میں سے پانی کھینچ رہی ہوتی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ پھل میٹھے ہوتے ہیں اور کچھ بہت ہی کڑوے ہوتے ہیں، مثلاً آپ کھجور کے پھل میں مٹھاس بھری جا رہی ہوتی ہے حالانکہ وہ بھی زمین سے ہی پانی لے رہا ہے، اور دوسری طرف نیم یا بقائن کے درخت میں کڑواہٹ آ جاتی ہے، تو ایک ہی خطہ زمین میں اتنی مٹھاس اور اس کے ساتھ ساتھ کڑواہٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ، یہ اللہ کی عظیم قدرت ہے کہ کیسے بیک وقت دونوں درختوں کے پھلوں کو مٹھاس اور کڑواہٹ، اور کون بتاتا ہے ان کو کہ کھجور کے درخت میں مٹھاس جانی چاہیے اور نیم کے درخت میں کچھ اور جانا چاہیے، ٹھیک ہے، تو ایسی باتوں میں اگر انسان غور و فکر کرے تو معرفت الہی کے بے شمار دلائل مل سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں اور بھی اگر ہم غور و فکر کریں، جیسے ابھی پیچھے بھی میں نے تھوڑا ہی غور و فکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جوڑے بنائے ہیں، اسی طرح انسانوں میں بھی جوڑے بنائے گئے ہیں نا، اور بعض اوقات کیا ہے دو چیزیں ایک دوسرے کی متضاد ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کا جوڑا بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، رات اور دن ہیں وہ متضاد لیکن جوڑے ہیں، آگے پیچھے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات کچھ ایسے جوڑے ہوتے ہیں جو ملتے جلتے ہوتے ہیں، جیسے مرد اور مرد، ٹھیک ہے، لیکن اسی طرح جوڑا جو ہے عورت اور مرد کا بھی ہوتا ہے، ٹھیک، اب یہاں پر بھی اس آیت سے بھی جو عقل والوں کے لیے نشانیاں نا وہ بے شمار ہیں، ہم میں سے ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر غور کر سکتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ زمین میں
ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں شروع سے ہی کہ باہم ملے ہوئے برابر برابر باغات ہیں، انگوروں کے کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں، دوہرے اکہرے. اس کو ذرا ہم اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں نا کہ اب یہ ان کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، اس کا بھی مائن واحد. ٹھیک ہے، اب ہم اس مثال کو صرف اس مثال پر رکھ لیں کہ اب زمین کو سیراب کیا جاتا ہے پانی سے. ٹھیک ہے، انسانوں کے دلوں کو سیراب کیا جاتا ہے وحی الہی سے. ٹھیک ہے، تو جیسے زمین میں مختلف ٹکڑے ہیں نا، اور وہ باہم ملے جلے ایک ہی جگہ پر، کہیں پر انگور لگ رہا ہے اور کہیں پر کھجور لگ رہی ہوتی ہے، اسی طرح ایک ہی گھر میں یا ایک ہی آفس میں ایک ہی جگہ پر کام کرنے والے مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ انواع و اقسام کے ہوتے ہیں. اسکن کلر نہیں میچ ہوتا، ان کے پور نہیں میچ ہوتے، کوئی چیز میچ نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ وہ ایک ہی زمین پر ایک ہی زمین کی غذا کھا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ایک ہی والدین کی اولاد ہوتے ہیں، والدین سارے بچوں پر محنت کر رہے ہوتے ہیں، ان کی تربیت کا اہتمام کر رہے ہیں، ان کو اسکولوں میں بھیج رہے ہیں، دنیاوی تعلیم کا بھی، دینی تعلیم کا بھی. لیکن کیا ہوتا ہے کہ مختلف ہوتے ہیں ایک ہی ماں کے بچے. کوئی بہت فرما بردار ہوتا ہے اور کوئی تو بہت زیادہ سرکش بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. اور پھر یہ کہ حالانکہ وہ ایک ہی انوائرمنٹ میں پرورش پا رہے ہیں، بعض اوقات ایک ہی کلاس میں ٹیچر 20 کے 20 اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہی ہے، سب پہ ایکول محنت کر رہی ہے، لیکن کبھی ایسا ہوا ہے کہ سب کے سب ایک جیسے ہوں؟ سبحان اللہ. تو یعنی مختلف اعتبار کے ہوتے ہیں. اور پھر نفضل بعضها علی بعض فی العقول، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو لوگوں پر فضیلت عطا فرما دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی شخص آپ سے ملتا ہے بڑے ہی اچھے اخلاق کا مالک ہوتا ہے. یہ جو عقل ہے، پھل ہے، درختوں کا پھل کھایا جاتا ہے نا، تو لوگوں کا اخلاق انسانوں کو متاثر کرتا ہے. آپ سے کوئی اچھے اخلاق سے بات کرے تو پھل تو جسم کو سیراب کر دیتا ہے نا، تو اخلاق کیا کرتا ہے؟ اخلاق آپ کے دل کو سیراب کرتا ہے. آپ ایک دم سے خوش ہو جاتے ہیں کہ اس نے مجھے اتنا اچھا ویلکم کیا، میں تو اس کی کچھ لگتی بھی نہیں ہوں. سم ٹائمز آپ یہ سوچتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت اس کے اختیار میں ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فضیلتیں عطا فرماتے ہیں. بعض اوقات ہمیں دیکھنے میں دو انسان ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن ایک کو اللہ تعالیٰ نے مالک بنا دیا، دوسرے کو غلام بنا دیا. اب ان سے کیا مطلوب ہے کہ بالکل اس طرح جیسے زمین کی نباتات آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا نہیں کرتی اور آپس میں غلط مت نہیں ہو جاتی کہ تم میرا حق کھا رہی ہو میں تمہارا نہیں. وہ زمین سے پانی اپنا سیراب، اپنا پانی بھی لے رہی ہیں، اور جو بھی ان کو وائٹامن یا چیزیں چاہیے وہ زمین سے ان کی آ رہی ہیں، معدنیات وغیرہ. لیکن معدنیاتی نمک وغیرہ جو بھی وہ لیتی ہیں، تو لیکن کیا ہے کہ وہ آپس میں ٹکراؤ میں نہیں آتے. آپ دیکھیں کہ سورج یہ نہیں کرتا کہ چاند کو جا پکڑے، یا چاند یہ نہیں کرتا کہ مجھے سورج سے پہلے جانا ہے. اسی طرح زمین کی نباتات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک جس نظام میں ان کو پرو دیا وہ اس پر چلتی چلی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، اور اب اسی طرح انسانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے فضیلت کے اعتبار سے مختلف درجات رکھتے ہیں، حتیٰ کہ انبیاء میں فضیلت کے اعتبار سے درجات ہیں، ہم یہ جانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے. کیا نشانی ہو سکتی ہے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ حسد جو اتنی بڑی بیماری ہے نا، وہ ہمارے اندر سے نکل جائے اگر ہم اس بات پر غور و فکر کریں کہ جب اللہ کی طرف سے عطا کردہ فضیلت ہے تو ہم پھر کیوں کسی پر حسد کریں، اور کیوں اس سے وہ نعمت کے چھن جانے کی دعا کریں. بلکہ جس رب نے اس کو دیا ہے ہم اس سے بھی ہم اس سے ہی مانگیں، ہم بھی وہ مانگ لیں. ٹھیک ہے، تو انسان کو کیا چاہیے کہ وہ اپنا مقام پہچانے. ٹھیک ہے، کہ مجھے جو مقام دیا گیا ہے میں اس مقام پر اللہ تعالیٰ کو کیسے زیادہ سے زیادہ راضی کر سکتا ہوں. تو اس میں حقیقتاً نشانیاں ہیں، لیکن کن کے لیے؟ جو عقل کرتے ہیں. تو پہلے ہی دیکھیں تو کنون آیا، یقین کرو، یا تفکرون، غور و فکر کرو، یاقلون، پھر عقل کرو. ٹھیک ہے، اس کے بعد فرمایا وَإِن تعجب، اور اگر تعجب ہے، تم تعجب کرتے ہو، فعجبٌ، تو تعجب ہے، عجیب ہے، قولہم، ان کا قول یعنی ان کا یہ کہنا، اذا، کیا جب، کننا، ہم ہو جائیں گے، ترابن، مٹی، انا، کیا بے شک ہم، لفی خلق جدید، البتہ نئی پیدائش میں ہوں گے. اولئک الذین کفروا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، بربہم، اپنے رب کا، واولئک، اور یہی وہ لوگ ہیں، الاغلال، توق ہیں، فی اعناقہم، ان کی گردنوں میں، واولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں، ساتھی ہیں آگ کے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یعنی فرمایا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ کو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کی ایسی ایسی نشانیاں دیکھ پر بھی ایمان نہیں لاتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو ان کا تو یہ قول، ان کا یہ کہنا ہی بڑی عجیب بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں
لیکن پھر پوچھتے ہیں اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کہ کیا جب ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ مطلب کیا سمجھ آیا کہ ابھی جیسے پیچھے زمین سے پیداوار اگنے کی بات ہو رہی ہے نا، تو یہ پروسیس ہم عموماً دیکھتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں۔ زمین سے پیداوار اگتی ہے، اس کے بعد وہ فصل پوری ہری بھری ہوتی ہے، پکتی ہے، انسان ان کو کاٹ لیتے ہیں، اس کے بعد وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، پھر اس چورے کو ہوا اڑائے پھرتی ہے، اور زمین سے وہ جو سروٹ ہوتے ہیں نا فصلوں کے، وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، جلا دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد تم دیکھتے ہو زمین مردہ پڑی ہوئی ہوتی ہے، اس میں ایسے کریکس آ جاتے ہیں جیسے سکن پہ آ جاتے ہیں پانی کی کمی سے، لیکن وہی زمین جب اس پر پانی پڑتا ہے تو وہ ابھرتی ہے، پھٹتی ہے، اور وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے اور پھر سے نباتات اگاتی ہے۔ پچھلے موسم میں بھی وہیں سے ہی گلاب نکلا ہوتا ہے، اور اس موسم میں آج جیسے میں آج کل میں یہ دیکھ رہی تھی کہ کچھ ایسے سدا بہار پودے ہوتے ہیں، اور وہ زمین میں ان کی کے بیج اور جڑیں ایسے نیچے تک ہوتی ہیں کہ 6 ماہ بعد جب دوبارہ موسم ان کا آتا ہے تو وہ دوبارہ وہیں سے ہی وہ گلاب نکل آتا ہے، وہیں سے ہی وہ پودے نکل آتے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے نا؟ اور بار بار یہ عمل ہمارے سامنے دہرایا جاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، اور وہ تو یہ کہتے تھے نا کہ ہم کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تو یہاں پر ہمیں بھی اپنے یقین پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمیں یقین ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اور یہ جو باتیں ہیں نا مرنے کی اور قبر کی اور برزخ کی اور پھر حشر کی اور وہاں پر پلسرات کی، ان باتوں کو ہم دہرائیں، کیا کریں بچوں کے ساتھ، اپنے ساتھ خود، اپنے جیسے ابھی آ رہا تھا نا یتفکرون یعقلون، کن باتوں میں تفکر کرنا ہے، کن میں غور و فکر کرنا ہے، کن میں عقل سے کام لینا ہے؟ یہی باتیں ہیں جن پر ہم نے کہنے کو یعنی پردہ ڈال دیا ہے۔ اور یہ جو جتنی سائنسی ترقی ہو رہی ہے نا، ان چیزوں پر جیسے پردہ پڑتا چلا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ غیر مرئی سی چیزیں ہیں، غیب کی باتیں ہونی بھی ہیں کہ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ان میں انسان غور و فکر کرے، مر کے مٹی ہو جاؤ گے، دوبارہ نکالے جاؤ گے، اللہ کے سامنے حاضر ہوگے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، بے ختنہ پیدا کیے جاؤ گے، ننگے اٹھائے جاؤ گے، جو بھی نعمتیں ہیں وہ یہیں پر چھوڑ جاؤ گے، وہاں پر ایمان اور اعمال صالح کام آئیں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو وہ لوگ جو ان چیزوں کو جھٹلاتے ہیں، فرمایا اولئک الذین کفروا بربہم، یہی تو لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا ہی کفر کیا، اپنے رب کا انکار کر دیا، یعنی سب کچھ سامنے دیکھتے ہیں اور پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہی کہ یہ بات نہیں ہے کہ حق کے بیان کرنے میں کوئی کمی ہے، یفصل الآیات پیچھے آیا ہے کیا، وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق ہوں گے۔ جیسے آج انہوں نے تکبر کے توقوں سے اپنے آپ کو جکڑ رکھا ہے اور یہ جھکتے نہیں ہیں، عاجزی اختیار نہیں کرتے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں لیکن ایمان نہیں لاتے، تو بالکل اسی طرح یہ سزائیں ان کو دی جائیں گی کہ یہی تکبر، یہی نام ماننا ان کی گردنوں میں توقوں کی صورت میں اس دن ہوگا، اور یہی وہ لوگ ہیں وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور اللہ سے کفر کرنے کی جو سزا ہے وہ ہمیشگی کے لیے نار ہے، آگ ہے، ہمیشہ کے لیے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی دنیا کی سب سے بڑی حقیقت کو، اتنی نشانیوں کے ساتھ نظر آنے والی حقیقت کو انہوں نے جھٹلا دیا، تو اب ان کا انجام آگ ہی ہے۔ اس سے آگے فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور وہ کیا کرتے ہیں، اور وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے برائی کو حسنہ سے پہلے، بھلائی سے پہلے، وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، اور تحقیق گزر چکی ان سے پہلے عبرتناک مثالیں، یعنی عقوبات تو گزر چکی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تیرا رب، لَذُو مَغْفِرَةٍ، ضرور مغفرت والا ہے، بخشش کرنے والا ہے، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم کے باوجود، وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بے شک تیرا رب بہت سخت ہے سزا دینے میں۔ اب ایک ان کا اور کیا حال تھا کہ دوبارہ پیدا ہونے سے انکار کرتے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا انکار کرتے، اور یہ دراصل دوبارہ پیدا ہونے سے انکار کرنا یا جو بھی یہ جھٹلانا ہے ان عقائد کو، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کرنا ہے، اس کا انکار کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں، اور دوسرا ان کا حال کیا تھا کہ جب یہ ایمان نہیں لاتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کو مانگتے، اور یہ مطالبہ دراصل سنجیدگی پر مبنی نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کو تو یقین ہی نہیں تھا، تو یہ مذاق اور طنز کے طور پر کرتے تھے، اور اس میں دراصل ان کا انکار پوشیدہ ہوتا تھا کہ ہم مانتے تو نہیں ہیں کہ تم کوئی سچے نبی ہو، یا یہ کہ تم ہم پر کوئی عذاب لا سکتے ہو،
تو بلکہ انداز یہ ہوتا کہ اچھا اگر تم سچے ہو تو جیسا کہتے ہو تو ہم پر عذاب کیوں نہیں لے آتے، یا یہ کہ وہ عذاب ہم تک آیا تو نہیں ابھی تک، اور یہ کہ ایسی بھی باتیں کرتے تھے نا کہ جو ہم سے پہلے لوگ گزر چکے ان کو زندہ کر کے دکھا دو، ان میں سے تو کوئی زندہ ہو کر واپس نہیں آیا۔ تو یہ ساری باتیں کیا تھیں؟ ایسی باتیں تو ان کو کہیں نہیں گئی تھیں کہ تمہارے سامنے ہی تمہارے مردے اٹھ کے سامنے آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دراصل جھٹلانے کی، انکار کرنے کے طریقے تھے جو انہوں نے یہاں پر کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، ان سے پہلے بھی تو مثالیں گزر چکی ہیں، کئی بار ایسا ہو چکا ہے، لوگوں نے عذاب طلب کیا، جیسا عذاب انہوں نے طلب کیا ویسا عذاب آ بھی گیا، ٹھیک ہے؟ تو ابھی تک جو ان کے عذاب کا وقت نہیں آیا وہ کیا ہے؟ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہے، وہ تو بہت بخشنے والا ہے ان لوگوں کے ظلم کے باوجود۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے مطالبوں پر ان کو عذاب دینا شروع کر دیں تو پھر تو دنیا کی یعنی مہلت ہی ختم ہو جائے، مہلت وقت ہی ان کی ختم کر دی جائے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، لیکن یہ بات مت بھولو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ شدید سزا دینے والے ہیں۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو مہلت کا ایک وقت دے دیتے ہیں، اگر اس مدت کے دوران قوم اپنی حالت کو سنوار لے، اپنی حالت کو بہتر کر لے، تو اللہ تعالیٰ عذاب نازل ہی نہیں کرتے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر قوم نہ سنبھلے کہ اللہ کی طرف سے نشانیاں اتار دی گئیں، انبیاء آئے، حجتیں تمام ہو گئیں، تو آخری چارہ کار پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیں اور عذاب نازل کریں، اور جب عذاب نازل ہوتا ہے تو کوئی اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا، اس کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کیوں نہیں نازل کی گئی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے، انما بے شک انت منذر، بے شک آپ تو ایک ڈرانے والے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور واسطے ہر قوم کے ہدایت دینے والا ہوتا ہے۔ یعنی کوئی ایسا حصی معجزہ مانگتے تھے جس سے ان کو یقین آ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور سچے ہیں۔ حالانکہ حال ان کا کیا تھا کہ اگر ان پر کوئی نشانی بھی اتار دی جاتی تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے، جیسے ہم پچھلی قوموں میں دیکھتے ہیں نا، جن کا بھی پچھلی آیت میں ذکر آیا کہ پہلے بھی ان جیسی مثالیں گزر چکی ہیں۔ صالح علیہ السلام کے معجزہ اونٹنی کو دیکھ کر ان کی قوم ایمان لائی نہیں، عصائے موسیٰ ید بیضا کو دیکھا ان کی قوم ایمان لے آئی، یا اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تو یہود ان پر ایمان لے آئے تھے۔ تو معاندین یعنی جو حق کو جھٹلانے والے ہوتے ہیں، اناد میں پڑ جاتے ہیں، دل میں ایک بغض رکھ لیتے ہیں کہ میں نہ مانوں والی بات ہوتی ہے نا، جب انسان کسی چیز کے معاملے میں اپنے دل میں ایک تعصب رکھ لیتا ہے نا تو پھر وہ حقیقت کو قبول نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ معجزات دیکھ کر پھر بھی ایسے لوگ ایمان نہیں لاتے، بلکہ معجزات کی تو یہ الٹی مادی توجیحات بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ شق قمر کو آج بھی جو ہے پروف کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور شق قمر ہوا بھی تھا، مشرکین مکہ یعنی کوئی بڑی نشانی تو نہیں، لیکن شق قمر کا واقعہ ان کی زندگیوں میں پیش آیا، اور چاند باقاعدہ طور پر پھٹ کر دو ٹکڑے ہوا اور جبل قبیس ان دو ٹکڑوں کے درمیان دیکھا گیا۔ یعنی ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف چلا گیا اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف چلا گیا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی نگاہوں کو باندھا نہیں تھا، یعنی آپ کوئی ساحر اور جادوگر نہیں تھے، کیونکہ جادوگر صرف اپنے حاضرین کی آنکھوں کو باندھتا ہے، تو باہر سے آنے والے لوگوں نے بھی، مسافروں نے بھی اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ یقیناً ایسا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں مانے۔ اور پھر اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی جو اتنی زیادہ نشانیاں ہمیں بیان کی گئیں، اور یہ سب کچھ تو مشرکین مکہ کے سامنے بھی تھیں، یہ دن اور رات کی نشانیاں، یہ سورج اور چاند، ستارے، آسمان و زمین کے کائنات کے بے شمار جو دلائل بکھرے ہوئے ہیں، تو یہ سب کچھ تو ان کے سامنے تھے، اس کے باوجود بھی یہ انکار کر رہے تھے، تو حصی معجزات بھی ان کے لیے بیکار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما انت منذر، آپ صرف ڈرانے والے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور واسطے ہر قوم کے ایک رہنما ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر قوم میں ایک رہنما بھیجتے ہیں، اس کا کام صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ وہ ڈرائے، منکرین کے مطالبات کو پورا کرنا اس کا کام نہیں ہوتا۔ بالکل یہی صورتحال آپ بھی جب دعوت اور تبلیغ کسی کی طرف لے کر جاتے ہیں نا تو آپ کو بھی پیش آتی ہے۔ پھر ایک رویہ پتہ کیا ہوتا ہے کہ آپ خود کو پروف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی مثال ادھر سے پیش کرتے ہیں، کوئی ادھر سے پیش کرتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے، ماننے والے نہیں مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ صرف ڈرائیں، اور جو لوگ خیر کو قبول کرنے والے ہوتے ہیں نا، ابھی جیسے پانی ہی کی بات ہوئی تھی، پانی نے جب سیراب کرنا ہے نا تو جس پودے نے سیراب ہونا ہے وہ پانی لے لے گا زمین میں، لیکن جس پودے نے بنجر ہی رہنا ہے نا، وہ زمین پانی سے بھری بھی ہوگی نا تب بھی اس کا پھل کڑوا ہی آئے گا۔ بالکل اسی طرح
اس بات پر نہ پریشان ہوں کہ میں نے فلاں کو تبلیغ کی تھی، اس نے مجھے آگے سے یہ سوالات کیے تو میں اس کو مطمئن نہیں کر سکی۔ آپ اپنا کام کرتے رہیں نیک نیتی کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ، بغیر کسی سستی کے۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک قوم کے لیے ہادی پیدا کیا ہوا ہے، لیکن اس ہادی پر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ تم دوسروں کو کرامت کوئی دکھا دو یا یہ کہ اس کو زبردستی راہ پر لگا دو، ٹھیک ہے؟ تو جس نے آپ کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرنی ہے نا، وہ ہدایت پکڑ لے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو اٹھاتی ہے ہر مادہ، وما تغید الارحام، اور جو کمی کرتے ہیں رحم، وما تزداد، اور جو وہ زیادہ کرتے ہیں، وکل شیء عندہ بمقدار، اور ہر چیز اس کے ہاں ایک اندازے کے ساتھ ہے۔ اللہ کی علم کی وسعت کا اظہار ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو انسا یعنی مادہ کے حمل کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ جب کوئی مادہ حمل اٹھا لیتی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں نہیں پتہ چلتا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ کی سائنس کو بھی نہیں پتہ چلتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ مادہ کب حمل اٹھاتی ہے اور کب رحم ان کو کم کرتے ہیں اور زیادہ کرتے ہیں، یعنی کہ مادہ کے پیٹ میں نطفہ پر کیا کچھ تغیرات واقع ہوتے ہیں، شکل و صورت کیسے بنتی ہے، پیٹ میں ایک بچہ ہوتا ہے، کم ہے یا زیادہ ہیں، بچہ تندرست پیدا ہوگا یعنی پورے اعضاء والا ہوگا یا اس میں کمی ہوگی، یعنی وہ نعوذ باللہ اندھا ہے، اپاہج، لنگڑا، جیسا بھی، تو یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات کوئی لمبے قد کا ہوتا ہے، کوئی پست قد کا، اور اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ عورت کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ اس کا بچہ موٹا ہو جائے، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات حمل کا اٹھانا عورت پر بھاری پڑ جاتا ہے، لیکن وہ اس کے بڑھنے کو روک نہیں سکتی۔ وہ جو تضداد یعنی جو زیادتی اللہ کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہے اور جو اللہ ہی کے علم میں ہے، وہ اس میں کمی بھی نہیں کر سکتی۔ اسی طرح بعض اوقات کچھ بچے بہت عقل والے ہوتے ہیں، کچھ ناقص العقل ہوتے ہیں، کچھ نیک بخت ہوتے ہیں، کچھ بخت۔ اسی طرح سے یعنی کس طرح سے تغیز ارحام ان کو کمی کرتے ہیں یا زیادہ کرتے ہیں، یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَار، اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ آیت کیوں آئی کہ تم جو سمجھتے ہو کہ تم اللہ کی نظر میں نہیں ہو، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی سرشت کو بھی خوب جانتا ہے۔ یہ جو کچھ مانگ رہے ہیں نا، یعنی عذاب کو مانگتے ہیں حسنہ سے پہلے، تو ایمان لانے والے یہ پھر بھی نہیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو خوب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو رحموں میں موجود جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ پھر فرمایا عالم الغیبی و شہادتی، وہ تو جاننے والا ہے غیب کا اور حاضر کا، الکبیر بہت بڑا ہے، المتعال بہت برتر، بہت بڑا، بلندی والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ماضی، حال، مستقبل اللہ کی نگاہوں میں یکساں حیثیت رکھتے ہیں، اللہ کے لیے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پیش آنے والے حالات کو بھی بالکل اسی طرح ہی جانتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے گزرے ہوئے واقعات اور موجودہ حالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قوانین فطرت کو جانتے ہیں، ہماری پہنچ سے وہ دور ہیں۔ ہم انسان اپنی نفسیات کو نہیں جان پایا، یعنی انسان اگر صرف اپنے ذہن کو ہی مکمل طور پر کھنگال لے تو وہ بھی ابھی تک نہیں کر سکا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیب و شہادہ کے ہر طرح کے علم سے واقف ہیں، یعنی یہ غیب اور شہادہ میں اتنا کچھ ہے کہ ہم اس کو بیان بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے لامحدود علم کی وسعت بیان کی جا رہی ہے۔ اور پھر یہ کہ الکبیر وہ بہت بڑا ہے، المتعال بہت برتر، بہت بلند ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا سواء منکم من اسر القول، برابر ہے تم میں سے جو چھپائے بات کو، ومن جہر بہ، اور جو کوئی اس کو ظاہر کرے، ومن ہوا مستخفم، اور جو کوئی چھپنے والا ہے، باللیل رات کو، وساربن، اور چلنے والا بالنہاری دن کو۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اب یہاں پر غیب و شہادہ کے مثالوں کے بارے میں بھی بات سامنے آ جاتی ہے کہ تم میں سے اگر کوئی چھپا کر بات کرے تو بھی اللہ کے علم میں ہے، کوئی ظاہر کر کے کرے تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، یعنی ایک وہ بات ہے جو آپ صرف دل میں سوچتے ہیں وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ اسی طرح کوئی اونچی آواز میں بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں، اللہ کے ہاں ان دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ اسی طرح کوئی شخص رات کی تاریکیوں میں چھپ کر کوئی کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ کوئی دن میں چلنے والا ہے، یعنی روشن دن میں چل رہا ہے کوئی، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ظاہر ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی چاہے رات ہو دن ہو، جو بھی کام ہو رہا ہے، جو بھی وہ کر رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو وہ جانتے ہیں۔ یہ اللہ کا علم ہے، سبحان اللہ۔ تو ہم ایسے رب سے کیسے چھپ سکتے ہیں؟ آپ یہ سوچیں کہ ہم کون سا دنیا کا ایسا کونا ہے یا گھر کی کون سی گھر کا کون سا تاریک گوشہ ہے جس میں ہم چھپ کر کوئی کام کریں اور اللہ کے علم میں نہ ہو۔
پھر فرمایا لہو معقبات من بین یدیہ، ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے نگران ہیں، اور پھر اس کے لیے پہرے دار ہیں من بین یدیہ، اس کے سامنے سے، ومن خلفہ، اور اس کے پیچھے سے، یحفظونہ، حفاظت کرتے ہیں اس کی، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یغیر، نہیں بدلتا، ما بقوم، جو ساتھ کسی قوم کے ہو، حتیٰ یغیروا، یہاں تک کہ وہ بدل دیں، ما بانفسہم، جو ان کے نفسوں کے ساتھ ہے، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ، اور جب ارادہ کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، بقوم، ساتھ کسی قوم کے، سوءً، برائی کا، فلا مرد لہ، تو نہیں کوئی پھیرنے والا اس کو، وما لہم من دونہ، اور نہیں ہے ان کے لیے اس کے علاوہ، من وال، کوئی مددگار۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ صرف یہ کہ ہمارے نگران ہیں، بلکہ انسان کے لیے باری باری معقبات، عقب ہے نا، ایڑی کو کہتے ہیں، تو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے پہرے دار مقرر کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پہرے دار سامنے سے اور پیچھے سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، صرف ظاہری اسباب ہی دنیا میں کار فرما نہیں ہے، بلکہ بہت سے باطنی اسباب ایسے ہیں جن کو انسان دیکھ نہیں سکتا، اور یہ وہ حفاظت کا نظام ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قائم کیا ہوا ہے۔ صرف آنکھوں کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے گئے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنی ہی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو چوٹ لگتی ہے لیکن آنکھیں محفوظ رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ فرشتے ہیں جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں، اور وہ حفاظت کب تک ہے؟ وہ بھی ایک اجل مسمہ تک ہی ہے، جب تک کہ موت کا لکھا نہیں جا چکا اس کی حفاظت کی جاتی ہے، لیکن جب موت آنی ہے تو موت کے فرشتے ہی آ کر اس کو دبوچ لیتے ہیں، تو پھر اس کی پھر کوئی بچت نہیں ہوتی، پھر تو انسان کی ساری تدبیریں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ اور پھر اگلا جو فرمایا کہ قوموں کے عروج و زوال کا قانون یہاں پر بیان کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ کچھ بدل دیں جو ان کے نفسوں میں ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو ایک آزمائش میں، ایک امتحان میں ڈالا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے تو ہی اللہ کی مدد حاصل کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی پہلا قدم انسان نے خود اٹھانا ہوتا ہے، اس نے اپنی حالت کی اصلاح خود کرنی ہوتی ہے، خیر کے راستے کی طرف اس نے خود آنا ہوتا ہے، توفیق تو اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، لیکن انسان کو اختیار کی آزادی دی گئی، اور یہی دراصل اس کا امتحان ہے کہ وہ اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش کرے، اٹھے، سستی کو ختم کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے، حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ بدل ڈالیں جو ان کے نفسوں میں ہے، یعنی وہ خود اس کے لیے مائل ہوں، وہ خود اٹھ کھڑے ہوں اور اپنی حالت کو بدلیں، اور پھر یہی بات ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت بدل دیتا ہے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب لوگ اپنی حالت کو سنوارنے کی طرف توجہ نہیں دیتے، جب وہ اصلاح کی طرف مائل نہیں ہوتے، جو ان کے نفسوں میں ہے اس کو نہیں بدلتے، اپنے مشکوک عقائد پر قائم رہتے ہیں، کفر پر قائم رہتے ہیں، ڈھٹائی اختیار کرتے ہیں، سرکشی اختیار کرتے ہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جب وہ اصلاح احوال کی طرف مائل نہیں ہوتے، تو جب اللہ تعالیٰ ایسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیتے ہیں، فلا مرد لہ، تو پھر اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، وما لہم من دونہ من وال، اور نہ ہی اللہ کے مقابلے میں اس قوم کا کوئی مددگار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دراصل دو باتیں بتا دی گئیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت تو عام ہے، ایک رحمت عامہ ہے، بکھری پڑی ہے، ایک رحمت خاصہ ہے، اور رحمت خاصہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ اولیاء اللہ کے لیے ہوتی ہے، جو جتنا زیادہ جڑتا ہے اللہ سے اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اور اتنا ہی زیادہ وہ مقرب ہوتا چلا جاتا ہے۔ جڑنے کے طریقے کیا ہیں؟ نماز ہے، سجدہ ہے، تلاوت قرآن ہے، ذکر اذکار ہیں، تہجد کے وقت اٹھنا ہے، دعائیں کرنا ہے، نیک اعمال صالح کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، اچھا اخلاق، اور یہ ایسی بے شمار باتیں ہیں کہ جن کو ہم اپنے نفسوں میں بدلیں تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمت تو ہے، وہ ہماری طرف آئے گی۔ جب کوئی انسان اللہ کا دوست بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوست بنا لیتے ہیں، اور پھر اس کی دوستی کی منادی آسمانوں میں کرا دی جاتی ہے، اور پھر وہ فرشتے زمین والوں میں اس کی منادی کرا دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا دوست ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نا ایسا کہ کوئی کسی شخص سے آپ ملے نہیں ہوتے لیکن آپ کا دل اس کی طرف کھنچتا ہے، کیونکہ آپ کے دل میں اللہ کی طرف سے اس ولی اللہ کی محبت ڈال دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔
تو وہ انسان کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ انسان دراصل اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے خود اپنی حالت کو سنوارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی حالت کو سنوارتے ہیں۔ تو کیا ہوگا؟ اپنی حالت کو سنوارنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے، خود کوشش کرنا ہوگی۔ یہی امت، اب اس انفرادی بات کو نا امت کے حال پر بھی آپ چشمہ کر دیں۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، ٹھیک ہے، کہ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جب قوم اپنی حالت کو بدلنا ہی نہیں چاہتی، آج ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ پر اتنا زوال کیوں ہے، کیوں اتنی بدحالی ہے، زبوں حالی ہے کہ ہم روتے ہیں۔ مومن جو ہیں وہ راتوں کو اٹھ کے امت کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، روتے ہیں، لیکن قوم کی حالت نہیں بدلی جا رہی۔ کیوں نہیں بدلی جا رہی؟ ایک تو وہی بات کہ فرد میں بھی اپنی حالت کے بدلنے کا خیال نہیں رہا۔ ہم اللہ کی طرف سے شاید کسی معجزوں کے انتظار میں ہیں، ٹھیک ہے، کہ خود ہی کوئی جادو کی چھڑی چلے گی، میری حالت بھی بدل جائے گی اور میری نسلیں بھی سنور جائیں گی اور امت بھی سنور جائے گی، ٹھیک ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ افراد کی اصلاح کرنی پڑتی ہے۔ جب افراد کی اصلاح ہوتی ہے تو پھر معاشرے کی اصلاح ہو جاتی ہے، پوری قوم کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ کی مدد بھی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے ہم پر جو کام ڈالا تھا، یعنی جو نفسوں کی اصلاح ہم پر ڈالی گئی، جو جانشینی ہمیں دی گئی، تو ہم نے اس کام کو پورا نہیں کیا نا، تو حالت نہیں بدل رہی ہے، آگے سے آگے حالت خراب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور وہ کام کیا ہے کہ اللہ کے دین کا غلبہ، کلمت اللہ کو بلند کرنا اپنی اپنی حیثیت میں۔ ہم ظاہر ہے ہم جو اللہ کی طرف سے ہونا ہے وہ تو ہونا ہے، یعنی اس پہ مایوس ہونے والی بات بھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی بہت ڈپریشن میں چلا جائے، ہائے اللہ امت کی حالت کیوں نہیں بدلتا، میرا دل کرتا ہے امت ایک دم سے سنور جائے۔ نہیں، ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ میں جتنا اپنے دائرہ کار میں رہ کے کر سکتی ہوں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے وہ میں کر جاؤں۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حق کا بول بالا ہونا ہے وہ تو ہونا ہے تبھی، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں آپ، یہ بات بھی، یعنی اس بات پر پریشان نہ ہوا کریں کہ پتہ نہیں امت کی حالت کب سنورے گی، میں تب زندہ بھی ہوں گی کہ نہیں۔ بھئی ہمیں اپنے اعمال کا بدلہ ملنا ہے، ٹھیک ہے، تو اپنے نفسوں کی حالت کو بدلیں۔ اور دوسرا قانون جو آگے بتایا گیا کہ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اس بات سے ڈرو کہ جب حالت نہیں بدلو گے تو اللہ تعالیٰ جب مہلت کی حد ختم ہو جائے گی نا، جب یہاں پر اب ایک فرد کو بھی لے لیں کہ جب فرد جو ہے وہ ڈٹائی پر مائل ہو جاتا ہے، اپنی حالت کو نہیں بدلتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا کوئی انجام کرتے ہیں نا، اور اس کا برا انجام کیا ہوتا ہے کہ پھر جب وہ عذاب میں ڈالا جاتا ہے تو پھر وہ اس کو پھیرنے والا نہیں ہوتا، اس کو پھیر نہیں سکتا۔ اسی طرح جب کوئی قوم اخلاقی انحطاط کی انتہائی پستیوں تک پہنچ جاتی ہے نا، گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہے، تو اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر دنیاوی لحاظ سے وہ تہذیب و تمدن کے بلند درجہ تک بھی پہنچ چکی ہونا، تو پھر بھی اگر اس کا گناہوں کا ڈول بھر جاتا ہے تو پھر مہلت کا وقت ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں آپ کو ایسے ممالک نظر آئیں گے جنہوں نے دنیاوی لحاظ سے تو بہت ترقی کی اور لگتا تھا کہ کوئی ان کو گرا نہیں سکے گا، لیکن جب ان کے گناہوں کا ڈول بھر گیا تو اللہ تعالیٰ نے کتنی تہذیبیں ہیں جن کو نیست و نابود کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر ایسے لوگ جب کیے جاتے ہیں اور ان پر جب زوال آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کوئی مددگار نہیں ملتا، اس زوال کو وہ خود سے دور نہیں کر سکتے، کوئی طاقت ان کو بچا نہیں سکتی اور نہ ہی اسے کچھ مدت کے لیے ٹال سکتی ہے، ٹھیک ہے، اس قوم کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد فرمایا، میرا خیال ہے آج ہم اتنی ہی آیات کرتے ہیں، ٹائم بھی ہو گیا ہے، الحمدللہ 11 آیات ہو گئی ہیں، انہی آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را، تلک آیات الكتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولكن اکثر الناس لا یؤمنون۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش
وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دون
الحمدللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔